اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور و معروف صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ جو روایت اور حدیث ہے یہ 10 سے زائد مستند کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جس کی تفصیل اہل علم جانتے ہیں، جن میں تفسیر روح البیان ہے، شعب الایمان بیہقی ہے، فضائل الاوقات جو بیہقی ہی کی کتاب ہے، دیلمی نے بھی نقل کی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، الدر المختار جو معروف فقہی کتاب ہے۔ یہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایت ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع شب برات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب برات کیا نام ہے، اس کے نام کا مطلب کیا ہے، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ تو عرض یہ ہے کہ اس کے 2 نام ہیں، ایک عربی ہے اور ایک فارسی ہے، اور دونوں اتنے ملتے جلتے ہیں کہ بالعموم ان میں فرق نہیں کیا جاتا۔ اگر شب براعت کہیں تو یہ اس کا درست نام ہے۔ براعت کا مطلب ہے نجات، خلاصی، رہائی۔ یہ رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ اگر آدمی مغفرت طلب کرے، گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام شب براعت ہے۔ اب ایک لفظ برات، یہ فارسی ہے، جو جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ رائج یہی ہے۔ یہ بھی بے محل اور بے معنی اور بے مقصد نام نہیں ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے حصہ، قسمت، اور عرفاً مقدر کو بھی برات کہتے ہیں۔ میری برات میں نہیں تھا، ہم اکثر دیہاتوں میں یہ سنتے ہیں۔ اور ناظرین مکرم، برات فارسی میں وہ دستاویز ہوتی ہے جس پر کسی شخص کے مالی یا جائیدادی حقوق درج ہوتے ہیں اور ان کی گارنٹی دی جاتی ہے، جیسے آج کل سمجھ لیجئے چیک ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ قسمت سے متعلق یہ وہ رات ہے جس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں یا قسمتوں کے فیصلوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دن ہوں، مہینے ہوں، راتیں ہوں، انسان ہوں، جگہیں ہوں، چیزیں ہوں، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی فرمائی۔ فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے جس کو حفظ مراتب کہا جاتا ہے، کہ ہمیں ان فضائل کا، ان مرتبوں کا، ان مقامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا ہی بہت سے دن ہیں جنہیں دنوں کا سردار کہا جاتا ہے یا بہت ہی مبارک اور مقدس دن کہا جاتا ہے۔ بہت ساری راتیں ہیں جن کا ذکر ہم سنیں گے۔ یہ رات شعبان میں آتی ہے، اور وسط شعبان میں، نیمہ شعبان، نصف شعبان، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت بے مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ کیا شان ہے اس مہینے کی جس کی نسبت سرور کائنات محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ کی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور روزہ رکھ کر سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے تو وہ یہی مہینہ ہے شعبان کا۔ اس میں جو یہ مقدس رات ہے، جو 14 شعبان اور 15 شعبان کی درمیانی رات ہے، اس کے اتنے فضائل ہیں اور اس کے اتنے روایات بیان کی گئی ہیں کہ اہل نظر جن کے تجربات ہیں وہ لیلۃ القدر ہی کی طرح اس رات کو بھی بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اور ہمیشہ سے دیتے چلے آئے ہیں۔
اور ان کا احساس کچھ ایسا ہوتا ہے اس رات کے حوالے سے بھی جو علامہ اقبال نے ایک ترجمانی کی ہے، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، کہ اس رات کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مغفرت کا چشمہ ابل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی قسمت مانگنے والا، ہے کوئی نجات مانگنے والا تاکہ میں اس کو عطا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، جس کی کیفیت اور کمیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ ساری سعادتیں، برکتیں، تقدس کے تمام حوالے اس شب برات سے وابستہ ہیں۔ اس کی ایک ثقافتی اہمیت بھی ہے۔ صدیوں سے یہ ہمارے ہاں ایک مذہبی تہوار کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سے اس میں بے اعتدالی بھی ہو جاتی ہے۔ ان بے اعتدالیوں سے اور خرافات سے تو ضرور بچنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو ایک ثقافتی رنگ میں بھی محفوظ رکھیں تو اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی قباحت ہو۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے نامور علماء اور دانشور موجود ہیں، آپ کی پسندیدہ شخصیات ہیں۔ بہت محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جن کی تصنیف بھی ہے بہت عمدہ اس موضوع پر، اور شاید اولین تصانیف میں سے ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، آپ کا بھی کرم، تشریف آوری کا شکریہ۔ نوجوان اسکالر جناب حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ کی بھی بہت مہربانی، آپ تشریف لائے۔ جناب برکاتی صاحب، آپ فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بابرکت راتیں کون کون سی ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ آج رات جو ابھی ہمارے پاس کچھ گھنٹوں کے بعد جلوہ فگن ہونے والی ہے، یہ وہ عظیم المرتبت رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس رات کو بذات خود عبادت میں وقت گزارا بلکہ امت کو بھی اس طرف متوجہ کیا اور اس کی اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ اور یہ ایک سال نہیں ہوا، ہمارے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بھی کام کر لیں تو وہ بھی سنت ہوتا ہے، بے شک و شبہ۔ لیکن یہ جتنے سال بھی آتی رہی، خصوصاً ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے رہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل عمل ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بار تو آپ جنت البقیع میں بھی تشریف لے گئے، وہاں وقت گزارا۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ کا بالکل اشارہ بجا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا سے بہت سی روایات موجود ہیں، اور ان روایات کی اگر تطبیق کی جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی ایک قدرت کا حسن انتخاب تھا کہ اکثر ترین جب بھی شب برات آتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں وہ ٹائم یا وہ باری جو ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت ام المومنین سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ کہیں تو یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے گھر میں عبادت کی، اس کا مطلب ہے کہ ایک سال وہ گھر کی عبادت رہی۔ کہیں روایت ملتی ہے کہ آپ کی تلاش میں باہر آئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کو تلاش کرتے کرتے جب گئیں تو جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ تو اس طرح مختلف حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سال کی بات نہیں ہے بلکہ ہر سال کی بات ہے، اور قدرتی طور پر یہ ہوتا رہا کہ آپ کا وہ وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں گزرا کرتا ہے۔ یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو عبادات کا خصوصی اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحد تواتر ثابت ہے۔ بالکل۔ اب اس میں جہاں تک قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے بہت سی مقدس راتوں کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو جنرلی ہر رات ہی خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات میں ہی صدائے کرم بلند فرماتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ راتوں کو بطور خاص تعظیم دیتے ہوئے، اکرام اور احترام دیتے ہوئے امت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا
جس طرح کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر لیلۃ القدر کی اہمیت کو واضح کیا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی طرح سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کر لیلن کو شب معراج کے ساتھ موسوم کر دیا۔ اسی طرح خود رب کائنات نے فیہا یفرق کل امر حکیم کہہ کر شب برات کی اہمیت کو واضح فرما دیا۔ میں ناظرین کے ایک جو ذہن کے اندر التباس پیدا ہوتا ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد شب برات لی جاتی ہے، اور یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مفہوم کیا ہے آیت کریم؟ کہ اس کے اندر ہر حکمت والا معاملہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید کے اندر ہمیں روایات ملتی ہیں، جس طرح کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ معاملات کے فیصلے کر دیتا ہے اور شب قدر میں متعلقہ فرشتوں کو عطا کر دیا۔ سبحان یہ اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ اس رات میں لوگوں کی اجل کے اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد شب قدر ہے، تو وہ بھی اقوال موجود ہیں، لیکن جو شب برات کے حوالے سے حضرت اکرمہ کا قول ہے، اور حضرت اکرمہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے شاگرد ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، بے شمار صحابہ سے اکتساب علم کیا۔ اور اگر کوئی ان کو مطعون کرے شب برات کا انکار کرتے ہوئے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی روایات صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، سنن نسائی میں ہے، کتب صحاح بھری پڑی ہیں ان کی روایات سے۔ اگر شب برات کا انکار کریں گے تو پھر ان سب روایات کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ رحمت الہی کو محض ایک رات میں محدود اور محصور کر دینا، کوئی کیا اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو راتوں کے حوالے سے جو قرآن مجید نے اور ارشاد فرما دیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو 40 راتوں کی بھی اہمیت کر دی۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ خمس لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں وہ ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک شب برات بھی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ خمس لا ترد فیہن الدعاء، اس کے اندر بھی آپ نے 5 راتوں میں شب برات کا ذکر کیا اور مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ینسخ فی الآجال فی 4 لیال، اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں کے اندر لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کر دیا، ان کے اندر بھی یہ شب برات شامل ہے۔ اور آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس پہ ایک روایت بیان کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، 5 راتوں میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ان میں ایک شب برات موجود ہے۔ تو یہ تمام روایات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں قرآن کے مطابق بھی اور احادیث کے مطابق بھی کہ 5 راتوں کے اندر یا 4 راتوں کے اندر یا جتنی بھی راتیں شمار کریں آپ کو شب برات کا ذکر ملتا ہے۔ مدری صاحب، یہ جو نصف شعبان کی رات ہے یہ مجدہ مغفرت بھی ہے، نوید نجات کی رات ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت ارشاد فرمائیے۔ آج 3 فروری ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوگا یہ شب حیات شروع ہو جائے گی۔ واہ واہ، شب مغفرت بھی جسے کہا گیا، شب آزادی بھی جسے کہا گیا، شب شفاعت بھی جسے کہا گیا، اور شب قسمت و تقدیر بھی جسے کہا گیا۔ یہ مبارک رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی روایت کرتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے تو رب اعلیٰ کی رحمت صدا دیتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا آج کی رات تجھے بخش دیا جائے، ہے کوئی بیمار جس کو شفا کی چاہت ہے تو اس کو شفا عطا کر دی جائے، ہے کوئی پریشان اس کو پریشانیوں سے نکال دیا جائے، ہے کوئی ایسا محتاج جس کی محتاجی ختم کر دی جائے، تو آج کی رات کہا کہ فجر تک اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے،
ہے کوئی قسمت والے ہیں جو اس رات میں جاگ جاتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب اس رات میں توبہ کرنے کے بجائے مناظرے شروع ہو جاتے ہیں کہ عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے, کہاں سے ثابت ہے. مجھے بتائیے, بنی اسرائیل کے کثیر واقعات ہیں کہ گناہ گاروں نے فقط ایک لمحے کے لیے توبہ کا خیال کیا تو اللہ نے بخش دیا. احادیث سے ثابت ہے, یہ احادیث میں موجود ہے. تو اگر حضور کا امتی ہو, فخر عالم جان رحمت علیہ السلام سے محبت کرتا ہو, گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو, اور اس شب میں اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسجد میں آ جائے, سر سجدے میں رکھ دے, اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گر رہے ہوں اور رخساروں پہ گرتے گرتے وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہو, تم اس کو بدعت کہو, جو کچھ مرضی کہو, لیکن وہ لمحہ اس کی زندگی کی معراج ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل کے گناہ گاروں کو توبہ کے خیال پر بخش دیتا ہے تو حضور کے امتی کو شب برات میں رونے پر نہیں بخشے گا, کیا بات ہے, گریہ کنا ہونے پر نہیں بخشے گا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 خصوصیات حاصل ہیں شب برات کو. کا پہلی خصوصیت کہ اس میں تمام امور حکمت رب اعلیٰ فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے. اس کو پھر احادیث کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کس نے اس سال میں فوت ہو جانا ہے, کون بچہ پیدا ہوگا, کس نے مکہ دیکھنا ہے, کس نے مدینہ دیکھنا ہے, کس کی قسمت میں اس سال حج ہے, اور کون دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا. کا دوسری خصوصیت اس کو حاصل ہے کہ اس رات میں عبادات کی برکت کو اللہ بہت بڑھا دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو 100 نفل پڑھ لے, اگرچہ مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, 100 نفل اس رات میں پڑھ لے تو حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں رب 100 فرشتے زمین پہ اس کے لیے اتار دیتا ہے. 30 فرشتے اس کو سرگوشیاں کرتے ہیں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو, 30 کہتے ہیں تمہیں جہنم سے آزادی کے اوپر جو ہے وہ مبارک ہو. اور حضور امام فخر الدین رازی تو سو کالڈ ضعیف الاعتقاد علماء میں سے نہیں ہیں, جو مفسر قرآن ہو, مفسر ہیں, فلسفی ہیں, تفسیر کبیر جو ہے, اب آپ حساب لگائیں, وہ فرما رہے ہیں. اور 30 فرشتے امور دنیا میں اس کی مدد کرتے ہیں, اور 10 فرشتے اس کو شیطان سے بچانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں. کا تیسری خصوصیت اس رات کو یہ حاصل ہے کہ اس رات کے اندر رب اعلیٰ حضور کی امت پر رحمت چھما چھم برستا ہے, نازل فرماتا ہے. کا چوتھی خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کثیر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. کا پانچویں خصوصیت اس رات کو یہ حاصل ہے کہ اس رات میں حضور فخر عالم جان کائنات کی جو شفاعت ہے, پوری امت کی جو شفاعت فرمانی ہے, اس کی تکمیل ہوئی ہے. کیونکہ 13 شعبان کو حضور نے عرض کی تو رب اعلیٰ نے امت کا ایک حصہ حضور کو عطا کیا, 14 شعبان کو پھر عرض کی, 1/3 امت عطا کر دی, اور جب 15 شعبان کو حضور فخر عالم نے اس رات میں حضور سے معروضات کی تو رب تبارک و تعالی نے ساری امت حضور کو سپرد کر دی ہے. یہ رات عظیم الشان رات ہے. اس رات کے اندر بحث مت کیجئے, اس رات میں اللہ کے قریب آئیے, توبہ کیجئے. خود حضرت امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنے حجرے میں دیکھا حضور جان رحمت سجدے میں ہیں اور اتنے استغراق کے ساتھ سجدہ فرما رہے ہیں, میں نے سمجھا شاید روح محمد پرواز فرما رہی ہے. میں بستر سے نیچے اتری, حضور کے پاؤں اقدس کو جو ہے میں نے چھوا, نبی پاک کے جسد اقدس میں حرکت پائی, واپس بستر پر آ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد جب جو ہے وہ سلام پھیر دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے عائشہ تم نے کیا سمجھا؟ کہا حضور میں نے یہ سمجھا کہ اتنا استغراق کہیں روح مصطفیٰ کریم جو ہے پرواز تو نہیں فرما گی. کہا نہیں, آج نصف شعبان کی رات ہے, آج رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے, رحم مانگنے والوں کو رحم عطا کرتا ہے, سوائے مشرک
اور کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو، جو رشتوں کو کاٹتا ہو، جو اپنے تعلقات کو بلا وجہ ختم کرتا ہو، کہ ان کے علاوہ میرا جو بھی امتی آج کی رات اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے تو یہ سجدہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ یہ تمام سجدے قبول ہوں گے جن کو لوگ بدعت سمجھ رہے ہیں۔ حضور فخر عالم کی گریہ و زاری کا صدقہ ہے، قیامت تک جتنے آنسو گریں گے اللہ کی محبت میں، ہر آنسو میں رب کی محبت اور رب تعالیٰ کا کرم شامل ہوگا، اور نبی پاک کے صدقے ضرور ہمیں نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ساجد اظہری صاحب، ہم کتنی خوش نصیب امت ہیں جسے عظیم ترین پیغمبر عطا ہوا، سبحان اللہ، اور ان کے مقاصد جلیلہ میں اپنی امت کی بخشش اور مغفرت بھی تھی۔ امتی امتی کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا، آپ کا ایک آنسو جو امت کے اسیاں شعاروں کے لیے آپ کی چشم مبارک سے نکلا ہے، وہ سارے جہنم بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے خاص طور پر کسی قبیلے کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی بکریوں کی تعداد میں مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو سنت کا طریقہ ہے یہ پھر صحابہ کرام اور صحابیات میں بھی رائج رہا، انہوں نے بھی اہتمام کیا، اس نقطہ نظر سے آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض تاریخ کا حصہ نہیں ہوتی، بے شک، بلکہ وہ دلوں کو بدلنے، فکر کو بیدار کرنے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اور انہی مبارک راتوں میں شب برات کی یہ رات بھی ہے۔ دیکھیے، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات شعبان المعظم میں، اور خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات میں صحابہ کرام کے معمولات اور پھر تابعین کے جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے پوچھا ہے، تو یہ جو پہلا یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب نظامی صاحب اگر یہاں پہ غور کریں تو شعبان کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو درود و سلام بھیجنے کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کا نزول شعبان المعظم میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس طرح جس طرح قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم یہ شعبان میں اترا ہے، لہذا کثرت کے ساتھ حضور پر درود و سلام اس مہینے میں شعبان المعظم میں بھیجا جائے۔ پھر دوسری چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنا ہے شعبان المعظم میں، اور 15ویں رات جو ہے شعبان کی، اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ تو ایک تو معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ روزے رکھنا، اور پھر جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے چاہنا، ان کے لیے صالح ثواب کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور جو حدیث برکاتی صاحب نے بھی سیدہ عائشہ سے جو مروی ہے کہ وہ آئی تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا عائشہ پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو ہم نے فرمایا حضور آپ بتائیں کون سی رات ہے، مجھے تو نہیں معلوم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے دو کے، الا مشرک و مشاحن، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ تو شرک یہ معاف نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور دوسرا جو ہے کینہ پرور، دوسروں کو اپنے دل میں اذیت رکھنے والا، دینے والا، پلاننگ کر رہا ہے، صبح بندی کر رہا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو اذیت پہنچانی ہے، ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ نظامی صاحب، اسلاف نے لکھا ہے کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، 4 صاد کا اہتمام کیا جائے اس میں، اچھا، حروف تہجی میں صاد۔ پہلا صاد کیا ہے؟ وہ ہے صلاۃ علی رسول اللہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام، کثرت سے درود و سلام بھی تھے۔ دوسرا ساتھ وہ سیام ہے، روزوں کا اہتمام کرنا۔ تیسرا ساتھ وہ صفا ہے، سبحان، اپنے دل کو صاف کر لینا، پیوریفائی کرنا، کینہ سے، بغض سے، ان ساری چیزوں سے۔ دیکھیں کوئی بھی عبادت نظامی صاحب اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک دل صاف نہ ہو۔ قرآن کا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو، اپنے باطن کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کامیابی اس کے ساتھ جوڑ دی ہے، کیونکہ جب دل کے اندر بغض ہو، عداوت ہو، کینہ پرور ہو وہ شخص، اس کی کوئی بھی عبادت اس کے وجود کے اندر نور پیدا نہیں کرتی ہے۔ صحابہ کرام کے معمولات کی طرف آئیں، صحابہ کرام شعبان میں کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ چونکہ رمضان المبارک آ رہے ہیں شعبان کے بعد، تو جو مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، یعنی گویا ماہ شعبان رمضان المبارک کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، اور اس میں داخلے کی تیاری ہے۔ اب بالکل، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو پریپیئر کیا جائے کہ وہ رمضان المبارک میں تیاری کے ساتھ داخل ہوں اور اس کی فیض و برکات ان کو ملے۔ پھر صحابہ کرام میں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آدمی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر دے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مشغول رہے، اور وہ 4 راتیں، ایک جمعہ کی رات ہے، ایک شعبان کی 15ویں رات ہے، عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تابعین میں جو ہے وہ سیدنا مکحول ہیں، دیگر جلیل القدر تابعین ہیں جو مساجد میں شب بیداری کیا کرتے تھے شعبان کی 15ویں رات کو، اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور نوافل ادا کرنا۔ غنیت الطالبین میں سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اور پورا باب ایک 15ویں جو شب ہے شعبان کی، اس کی فضائل پر انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے دنیا میں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمان میں فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور فرشتوں کی جو 2 عیدیں ہیں وہ لیلۃ القدر اور لیلۃ، یہ جو شب برات ہے، یہ 2 عیدیں ہیں۔ اور شب برات، آپ فرماتے ہیں شب برات کو براءت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 براءتیں ملتی ہیں۔ ایک جو بدبخت ہیں اللہ سے بیزاری کی وجہ سے ان کو جنت سے براءت مل جاتی ہے، اور جو خوش بخت ہیں ان کو اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننے کے لیے ایک مختصر وقفہ کرنا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اور ابھی یہ شب برات کے فضائل اور اس میں جو خاص اوراد اور وظائف ہیں اس پر بات چیت ہماری چلتی رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم آج شب برات کے فضائل، برکات اور اس کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، آپ کا یا میرا کچھ کام یا بہت سارے کام کسی ایک محکمے میں پھنسے ہوئے ہوں، کسی حکومت میں پھنسے ہوئے ہوں، اور ہمیں پتہ چلے کہ اس محکمے کا سربراہ یا وزیر یا وزیر اعظم یا صدر مملکت ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے، دستک دے رہا ہے، بیل بجا رہا ہے کہ آؤ اپنی فائلیں لے آؤ، اپنی عرضیاں لے آؤ، میں سب پر دستخط کر دوں، تو کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ رات ہے، اور ایسی کئی راتیں ہیں اور ایسے کئی دن ہیں جب خالق کائنات، مالک حیات و ممات دستک دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، نقارے بجاتا ہے کہ آؤ مغفرت لے لو، آؤ رزق لے لو، آؤ صحت لے لو۔ تو ہمیں ان قیمتی لمحات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جناب برکاتی صاحب، شب برات کے حوالے سے اولیاء امت کے کچھ ارشادات اور معمولات کیا رہے ہیں؟ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو، اس کے فضائل بیان کیے ہوں، اور پھر امت اور خاص طور پر اولیاء امت نے اس سے محرومی کا اظہار کیا ہو۔ واہ۔ اولیاء اکرام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے سید الاولیاء، سید الاولیاء طائفہ سابقہ سالفہ
وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تاجدار حل عطا جیسا شرف عطا کیا، مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کا یہ عمل مبارک ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ اس حوالے سے کہ اولیاء جتنے بھی ہیں وہ 4 سلاسل میں ہیں، تو انہی کا فیض ہی اولیاء کرام کو جاری ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا، ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر شب برات میں تشریف لائے، اور یہ اکثر ہوا کرتا تھا کہ آپ شب برات میں مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے، اور وہاں آ کر ایک مرتبہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ دیکھ کے تو پھر آپ نے دعا کی، اور لوگوں نے یہ عرض کیا حضور یہ کیسا انداز ہے؟ فرمایا میں نے وہی انداز اختیار کیا ہے جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس رات میں یہ کیا کرتے تھے، آسمانوں کی طرف دیکھ کر دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے دعا کا طریقہ عطا کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ دعا اس میں یہ کرنی چاہیے، اللہم رب داؤد، کیا بات ہے، اے داؤد علیہ السلام کے رب، جنہوں نے امت مصطفیٰ کو نہیں بلکہ اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو بھی آگاہ کیا، اور اس کے بعد حضور کی امت میں فیضان جاری ہو، ان کی نسبت سے خدا کو یاد کرو اور کہو اغفر لمن دعاکا، یا اللہ آج جو تجھ سے دعا مانگے اس کی مغفرت فرما، والی من استغفر لمن یستغفروکا، اور جو تجھ سے بخشش مانگے اس کو بخشش عطا فرما۔ تو یہ آپ کا اکثر معمول ہوتا تھا، اس رات میں تشریف لایا کرتے تو جب ولیوں کے سردار کا یہ عمل ہو گیا تو پھر ممکن ہی نہیں کہ ان کے بعد میں آنے والے ان کے ہی جو فیض رساں لوگ ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہوئے اس کو آگے نہ بڑھایا ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ ہی کے لخت جگر نور نظر اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، آپ کا عمل یہ تھا، آپ خود فرماتے تھے کہ شب برات کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت ایک حصہ میں اپنے جد امجد پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں دعا کرتے گزارتا ہوں، اور تیسرا حصہ نوافل ادا کرتے گزارتا ہوں۔ اسی طرح اہل بیت میں سے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار کے لخت جگر، آپ ایک مرتبہ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام اور تابعین کے ساتھ جہاد پر جا رہے تھے، اور دمشق سے آپ آگے بڑھ رہے تھے، حضرموت کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت واصلہ نے کہا اے عبداللہ بن جعفر آپ ہمارے سالار ہیں، تو آج تو شب برات ہے، تو آج رات ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے، ہم عبادت میں مصروف ہوں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن میں اس میں جہاد کا سفر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سفر کرنا بھی تو عبادت ہے، یعنی اس رات کو وہ جہاد کے لیے نکلنا بھی اپنے لیے باعث عز و شرف سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مسند امام شافعی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اہل علم کے اندر، تو اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو العباس الاسم رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو متداول ہے امام شافعی کی مسند وہ اسی رات میں انہوں نے روایت کی، اچھا، اور یہ ان کی نسخ کی ہوئی ہے جو آج امت میں موجود ہے، اور یہ شب برات کے اندر ان کا کیا بات۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبار اولیاء میں سے حضرت محدث ابن جوزی کا نام ہے، آپ اس رات میں خصوصیت سے جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے اور بیان فرمایا کرتے تھے لوگوں کو جمع کر کے، تو اس میں اگر لوگوں کو جمع کر کے پند و نصائح کیے جاتے ہیں تو یہ بھی اولیاء کا معمول رہا ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ حضرت دیام مقدسی رحمت اللہ تعالی مشہور محدث گزرے ہیں، تو آپ کے بارے میں امام ابن رجب حنبلی نے کیا لکھا ہے لطائف المعارف کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ معمول تھا دیام مقدسی کا کہ کان یصلی بالناس، لوگوں کے ساتھ آپ جمع ہو کر کیا کیا کرتے تھے، نفل ادا کرتے تھے، میات و رکعات 100 نفل، یعنی خود بھی نفل پڑھتے اور لوگوں کو بھی پڑھانے پر عمل کی طرف مائل کرتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام فاقہی رحمت اللہ علیہ جو صاحبان سیاستہ امام بخاری مسلم ترمذی ان کے دور کے محدث ہیں، ان کی کتاب اخبار مکہ، اس کے اندر آپ نے روایت کیا ہے کہ اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ یہ لوگ شب برات میں حرم شریف میں جاتے ہیں اور 100 نفل ادا کیا کرتے ہیں، یعنی کبار محدثین کے دور میں بھی امت کے جو صلحاء تھے ان کا معمول تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے، اولیاء کی تو بات ہوگی، اب سب کی بات کر لیں، شہداء ہیں ان کی ارواح اسی رات میں حضور علیہ السلام کے مزار پرانوار پہ حاضری دیا کرتی، جسم تو جسم ہے، ارواح بھی حاضری دیا کرتی ہے۔ اور پھر لوگوں کے لیے میں یہ لطف سے بات خالی نہ ہوگی عرض کر دوں کہ یہ جو
ہم تحویل قبلہ ہوئی ہے نا، بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو یہ بھی بنایا گیا شب برات رات گزری ہے، دن چڑھا ہے تو اس میں یہ تحویل قبلہ، قبلہ بدلا ہے تو اس کی بھی نسبت اس کے ساتھ ہے۔ بہت اہم رات ہوئی ہے۔ جی تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اولیاء کا معمول، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سمیت اکابرین امت جو ہے وہ اس رات میں جاگا کرتے تھے، بیدار رہتے تھے، اور نفل کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں، درود و سلام کی صورت میں اور بیانات کی صورت میں اس کو وقف کیا کرتے تھے۔ مدنی صاحب، مساجد میں نفلوں کی یا گھروں میں نفلوں کی جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے؟ جی کوئی حرج نہیں، جماعت کی جا سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ نفل بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہیں۔ لیکن اگر شوق پیدا ہوتا ہو، لوگ زیادہ آتے ہوں اور اس میں کسی طریقے کا اناؤنسمنٹ ایسی نہ ہو کہ فکس کر دیا جائے کہ اس ٹائم یہ کام ہوگا، تو نفل کی جماعت کی جا سکتی ہے لوگوں میں شوق کے لیے۔ البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ نفل اگر آپ تنہا پڑھیں، اکیلے پڑھیں، تو اس میں اجر اور ثواب سے آتا ہے۔ یہ کس حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو؟ وہ نفل کے لیے کہا گیا تھا۔ کوشش یہ کی جائے کہ سنت بھی، جو نمازوں کی سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں پڑھی جائیں۔ جیسے آپ فجر کی سنتیں پڑھ کے پھر جماعت کے لیے مسجد میں جایا کریں تو وہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ باقی جو خواتین پاکی کی حالت میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر خوب عبادت کریں، اپنے بچوں کو مساجد میں بھیجیں، کیونکہ مسجد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ توبہ پر بندے کو مائل کرتا ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے۔ میں دنیا بھر میں دیکھتا ہوں جس میں عرب ممالک شامل ہیں، جس میں ترکی شامل ہے، ویسٹ کے ممالک شامل ہیں، کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مساجد میں لے جاتے ہیں نہایت محبت سے۔ بالکل بچے وہاں کھیلتے بھی ہیں جیسے کہ بچے ہوتے ہیں۔ صرف بر صغیر میں یہ نظر آتا ہے مجھے کہ بچوں کو روکا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لانے سے۔ ان کی رغبت کیسے پیدا ہوگی؟ اصل میں وہ جو بچوں کا کہا گیا وہ بہت چھوٹے بچے، یعنی جن کو بول و براز کا علم نہیں ہے، ان کو روکا گیا ہے۔ ہم نے اس کو مزید تنگ نظری کی طرف لے گئے ہیں۔ بچے جو نماز پڑھنے کی کیفیت کو جانتے ہیں انہیں مسجد میں لے جانا چاہیے تاکہ شوق پیدا ہو، اور آنے والی جماعت کے وہی تو نمازی ہوں گے۔ بے شک۔ اس رات میں خاص کوئی عبادات، اوراد، اذکار آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اس رات کی تمام فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کاش ہم اس کو ایسی عبادت کے ساتھ مزین کر دیں کہ ہمارا نامہ اعمال رب اعلیٰ کے حضور پیش ہو تو وہ انتہائی خوبصورت ہو اور رب تعالیٰ ہم پر نگاہ رحمت فرمائے۔ اس کے لیے بڑا خوبصورت انداز بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی نماز عصر آپ ادا کر لیں، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی تسبیح شروع کر دیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے صغیرہ گناہ 40 سال کے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز عصر کے فوراً بعد، نماز عصر کے فوراً بعد پھر مغرب کی نماز جب آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ 6 نفل پڑھیں۔ یہ اولیاء کاملین کے معمولات میں سے ہے، اور یہ عرب دنیا میں بھی میں نے اپنے ذاتی مشاہدے میں دیکھا ہے کہ وہاں بھی جو اہل عرب ہیں وہ یہ 6 نفل ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ آپ حفوف کی طرف چلے جائیں تو آپ کو شیوخ ملیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی تو 2 نفل آپ نے پہلے پڑھنے اور اس میں نیت یہ کرنی کہ اللہ اپنی اس عبادت کے صدقے مجھے درازی عمر بالخیر عطا، سبحان اللہ، لمبی عمر خیریت والی عطا کر۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر آپ 2 نفل پڑھیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ اللہ کریم مجھے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اپنی اس عبادت کے صدقے بچا لے اور میرے لیے مقدر اچھا فرما دے۔ پھر آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف نہیں آتی ہے تو آپ سورہ اخلاص 21 دفعہ پڑھ لیں جی، اور پھر آپ 2 نفل پڑھیں۔ اس میں یہ نیت کریں کہ اللہ پاک ان سجدوں کے صدقے مجھے صرف اپنے در کا محتاج رزق وافر مقدار میں اللہ عطا فرمائے گا اور غنی کر دے گا۔ اس طرح یہ 6 نفل پورے ہو جائیں۔ 6 نفل پڑھیں، پھر سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ نصف شعبان کی دعا کتابوں میں لکھی ہوئی عربی میں اس کو پڑھیں، اور پھر نماز عشاء باجماعت جو مرد ہیں وہ ادا کریں، خواتین اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اس کے بعد نماز تسبیح پڑھیں جو حضرت عباس بن عبد المطلب کو حضور فخر عالم نے یہ تحفہ عطا کیا تھا، کہا کہ روزانہ پڑھا کرو، روزانہ نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، اور کہا زندگی میں 1 دفعہ تو اس کو ضرور پڑھو۔ نماز تسبیح 4 رکعت نفل ہیں، اس میں قرات سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح ہوتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کوئی چھوٹی سورت، پھر 10 دفعہ رکوع میں، پھر
قومے میں، پھر 2 سجدوں میں، 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے باقی اذکار کے ساتھ ساتھ. تو یہ نماز تسبیح پڑھیں. پھر آپ ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں. ان 2 رکعت میں آپ نے ہر رکعت میں سورت ملانے کے ساتھ 1 دفعہ آیت الکرسی، 15 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. یہ 2 رکعتیں پڑھیں. کوئی خاص نیت ہوگی؟ یہ نیت جو عبادت کی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شب برات میں یہ 2 نفل پڑھے گا اس انداز سے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے جگہ عطا کرے. اللہ اکبر. اور کہا گیا صلاۃ الخیر پڑھیں. امام حسن بصری کہتے ہیں وہ 100 نفل ہیں 2 کر کے پڑھیں. تو کہا کہ رب اس بندے پر 70 دفعہ نظر رحمت فرماتا ہے، 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور ایک اور 10 رکعت نفل اگر پڑھیں 2 کر کے 5 سلام کے ساتھ، اس میں ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو کہا وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرما دے گا. اور پھر جب یہ نفل پڑھ لیں تو آپ ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی پڑھیں، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں، اور ایک تسبیح جو ہے استغفار کی پڑھیں. پھر جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان معاملات کو جو مشکل میں پھنسے ہوئے آسان فرما دے گا. اور یاد رکھیں اللہ بڑا کریم ہے. جتنے بھی گناہ گار ہیں رب کی ایک نگاہ ہی ہمارے گناہوں کو صاف کرے. سبحان اللہ. ساجد اظہری صاحب، شب برات کی جو دینی، روحانی اور مذہبی اور اخلاقی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ثقافتی اہمیت بھی ہے. اردو کے عظیم شاعر نذیر اکبر آبادی نے شب برات کے موضوع پر ایک بہت خوبصورت نظم لکھی ہے. مختلف مناظر ہیں اس میں، وہ ضرور پڑھنی چاہیے ہمارے قارئین کو. اردو کے ایک تنزیہ اور مزاحیہ شاعر دلاور فگار نے ایک تنزیہ شعر کہا ہے مگر بڑا ہی خوبصورت ہے. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ سہی، شب برات پٹاخے تو چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ جو ثقافتی پہلو غالب آ جاتا ہے، حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل نظامی صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ شب برات کی جہاں پر دینی اہمیت ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بات کی، وہیں پر شب برات کی تہذیبی اور ثقافتی اہمیت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور جتنی بھی پوری دنیا میں مسلم معاشرے ہیں وہاں پر یہ اہمیت موجود ہے. لیکن پاکستان اور برِ صغیر پاک و ہند کی عموماً بات کریں، ترکی میں قندیلیں جلائی جاتی ہیں، بالکل، تو وہاں پر یہ بہت اس کی جو اہمیت ہے تہذیبی اور ثقافتی وہ یہاں ہیں. تہذیبی اہمیت کے اوپر ایک پہلو کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں نظامی صاحب کہ یہ جو اس رات میں استغفار کرنا ہے، قبرستانوں میں جانا ہے اور مرحومین کے لیے مغفرت طلب کرنا ہے، یہ حقیقت میں زندگی اور موت کے باہمی تعلق کا ایک تہذیبی شعور عطا کرتا ہے. واہ واہ، خوب. اور اس طریقے سے اور پھر طرح طرح کے کھانے بنانا بھی تو تہذیب میں شامل کر لیجیے اور ثقافت میں. بالکل یہ کچھ رسم و رواج بھی شب برات میں ہمارے جو ہے وہ جڑ گئے ہیں. اور ان میں چراغاں کرنا اور مٹھائیاں، کہیں آتش بازی، مٹھائیاں تقسیم کرنا، آتش بازی کے اوپر بھی بات کر لیتے. اب دیکھیں بچوں کو خاص طور پر نظامی صاحب جب آپ انوالو کرتے ہیں مٹھائیاں بنانے میں، اس کو تقسیم کرنے میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے رشتے ہیں اور خاندانی روابط ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. لیکن کسی طرح ان بچوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ مقصود فی الذات نہیں ہے. جی، یہ صرف ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے اور اس کی اتنی ہی حیثیت ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں، کھانے تقسیم کرنا، شیرینی تقسیم کرنا، یہ ڈائریکٹ عبادت کے درجے میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت ثقافتی اور تہذیبی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور آپ نے جو کہا کہ پٹاخے چھوڑنا اور اس طریقے سے یہ چیزیں کرنا، اب دیکھیں کتنی فضیلت والی رات ہے، کتنے فضائل اور برکات کے اوپر ہم نے اس کے اوپر بات کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ لَنَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا. اللہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری زندگی کے ایام میں رحمت کے جھونکے ہوتے ہیں، رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں. یہ رات تو آگ سے دور ہونے کی رات ہے اور ہم آگ کے قریب ہو رہے ہیں اور آگ کے قریب کر رہے ہیں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. تو اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی رحمت کے سامنے پیش کریں، ہم اللہ کے غضب اور جہنم کے اسراف بھی تو ہے نا جی، فضول خرچی ہے اور بالکل لعب و لعب بھی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
یہ شیطان کے بھائی ہیں، اسراف. اور یہ تو کسی بھی ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں. اور پھر ٹائم، انسان کے پاس سب سے زندگی میں جو قیمتی چیز ہے وہ اس کا وقت ہے، اور اس کو اس طریقے سے لا یعنی چیزوں میں اور غیر ضروری چیزوں میں خرچ کرنا، صرف کرنا، اور خاص طور پر ان مبارک لمحات میں، ان مبارک ساعتوں میں، یہ کوئی عقل شعور کی بات نہیں ہے. لہذا اس میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اسی میں مشغول رکھا جائے، ذکر میں مشغول رکھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رکھا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنے پر اس پر فوکس کیا جائے، اور اسی طریقے سے یہ رات کے لمحات گزارے جائیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے شب برات کا وظیفہ پیش خدمت ہے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص شب برات میں 100 نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کی ہر جائز ضرورت پوری ہوگی، اور اس کا نام خوش نصیبوں میں لکھ دیا جائے گا، اور اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے آئندہ پورے سال نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتا رہتا ہے. قول مبارک ہے حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا. شب برات میں 2 براتیں ہیں. ایک برات بدبختوں کے لیے جو اپنے خالق سے بیزاری کے باعث جنت سے بری کر دیے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں. دوسری برات خوشبختوں کے لیے ہے جو اپنے خالق کا قرب پا کر دوزخ کے عذاب سے بری کر دیے جاتے ہیں. آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں شب برات عفو و درگزر کی رات کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے. آپ ضرور استفادہ کیجئے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب آپ ہم سب مل کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نعرہ مقصد پاکستان لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں کچھ اشعار سنتے ہیں. آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب قریشی صاحب. شعبان میں ایک ایسی فضیلت کی رات ہے، شعبان میں ایک ایسی فضیلت کی رات ہے، جو سر بسر کرم ہے، عنایت کی رات ہے. جتنے گناہ گار ہیں سب بخش جائیں گے، جتنے گناہ گار ہیں سب بخش جائیں گے. دستے دعا اٹھائیے، رحمت کی رات ہے. دست دعا اٹھائیے، رحمت کی رات ہے. بخشش کے برگو بار نہالے نجات پر، بخشش کے برگو بار
نہالے نجات پر مہکیں گے رات بھر کے سعادت کی رات ہے، مہکیں گے رات بھر کے سعادت کی رات ہے۔ مانگے دعائے عمر بھی، صحت بھی، رزق بھی، مانگے دعائے عمر بھی، صحت بھی، رزق بھی، یہ رب دو جہاں کی سخاوت کی رات ہے، یہ رب دو جہاں کی سخاوت کی رات ہے۔ ایمان و مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، ایمان و مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، یہ بھی نبی کے حق شفاعت کی رات ہے۔ شعبان میں ایک ایسی فضیلت